آج ہم بات کر رہے ہیں جدید اردو افسانے کی انفرادیت سے کے متعلق۔ اس سے قبل ہم نے جدید افسانے کے پس منظر کو قدر تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جدید افسانے سے پہلے لکھے گئے جو افسانے تھے وہ الگ تھے اور جدید افسانہ الگ ہے۔ جدید افسانے سے پہلے جو افسانے ہیں وہ رومانی ہیں، روایتی ہیں، ترقی پسند افسانے، یہ ہمیں افسانے ملتے ہیں۔ اب یہ منفرد کیوں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جدید افسانہ نگاروں نے مغربی دانشوروں اور ادبا کے جو افکار و نظریات تھے، تہذیب اور رسم و رواج کے علاوہ جو ان کے مذہبی افکار و نظریات سے، ان سے استفادہ کیا ہے، ان سے خوشہ چینی کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جدید افسانے میں جو قدیم انداز ہے اس کے برعکس ایک مختلف اور جداگانہ عوامل اور جو محرکات ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ رومانی افسانہ، روایتی افسانہ، ترقی پسند افسانہ اور ان کے جو سماجی موضوعات تھے وہ الگ ہے، جیسے کہ سماجی، اقتصادی، معاشرتی، سیاسی، مذہبی اور سماجی نابرابری اور جنسی تلذذ کے موضوعات اور مسائل جدید افسانے کے محرکات بن گئے ہیں۔ ایک ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ایک کام یہ بھی ہوا کہ جدید افسانہ نگاروں نے جو ان افسانوں کو بیان کیا تو بیان کرنے کا جو ان کا اس میں جو تکنیک اختیار کی، جو کہنا چاہیے کہ فنی طور پر جو جدتیں پیدا کی وہ الگ تھیں۔ الگ کیا تھی کہ انہوں نے یہ کیا کہ علامت نگاری کو اس میں شامل کیا، یعنی علامتوں کے استعمال سے کہانی بیان کی۔ کہانی وہاں بھی ہے لیکن علامتوں کے پیرائے میں ہے۔ تجریدی انداز بیان اختیار کیا، تمثیلی انداز بیان اختیار کیا۔ اس سے یہ ہوا کہ جو عام قاری تھا، جس کے مطالعے کی سطح، جس کے مشاہدے اور تجربے کی سطح اتنی زیادہ نہیں تھی جو خواص کی ہوتی ہے عام طور پر، تو وہ افسانے سے، کہانی سے دور ہوتا گیا، کیونکہ افسانے میں کہانی پن کی کمی، چونکہ جب وہ بیان کریں علامتوں میں بعض اوقات وہ علامتیں بڑی ذاتی اور شخصی قسم کی ہو گئیں، جس کی وجہ سے یا تجریدی طور پر کوئی کہانی بیان کی، تو اب اس میں جو کہانی جس کو عادت ہے شروع سے سننے کی، کہانی پوری ایک، یعنی کہ پہلے ابتدا ہے، پھر نقطہ عروج ہے، پھر انجام ہے، اس طرح سے کہانی سننے کی جس کو عادت ہے، یعنی جو ریڈرشپ ہے آپ کی، وہ ابھی اتنی تیار نہیں، یعنی اس کے ذہن کی ٹریننگ ایسی نہیں ہوئی ہے کہ وہ اس انداز کے افسانے کو قبول کر پائے۔ اسی وجہ سے یہ ہم بعد میں اس کو بتائیں گے کہ جدید افسانے میں جو یہ جو ترسیل کا المیہ پیدا ہوا وہ کیوں ہوا۔ وہ یہی وجہ تھی کہ جو ایک عام قاری تھا اس کو وہ چیز سمجھ میں نہیں آئی، تو اب اس میں اس کی عدم دلچسپی پیدا ہونے لگی، وہ کہنے لگا ارے بھائی کیا ہے یہ، سمجھ میں نہیں آتا، سر دکھنے لگتا ہے پڑھ کر کے۔ دوسری طرف وہ تجریدیت اور علامتوں کی وہ جو گتھیاں سلجھانے کے ساتھ ساتھ اینٹی اسٹوری اور اسٹوری سے پرے کے جو رجحانات بھی جدید افسانوں میں آئے، وہ بھی ایک جدید افسانوں کا کہنا چاہیے کہ ان کا کنٹریبیوشن بھی ہے اور ان کی انفرادیت بھی اس سے ثابت ہوتی ہے اور ان کو اس سے شناخت بھی ملتی ہے۔ جدید افسانوں میں حقیقت پسندی ملتی ہے۔ پریم چند، ان کے معاصرین اور ان کے بعد ترقی پسند اردو افسانے میں حقیقت نگاری اور سماجی حقیقت نگاری کا رجحان عام رہا ہے، یا آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ حقیقت پسندی کے توسط سے اہم مسائل بیان کیے گئے۔ ان نمائندہ افسانہ نگاروں کا جو رجحان رہا ہے وہ سماجی حقیقت کی نگاری کی طرف رہا ہے۔ لیکن 1960 کے بعد افسانوی ادب میں نئی تحریکات، نئے تصورات کا عمل دخل شروع ہوا، یعنی ان کے اثرات سامنے آنے لگے۔ جدیدیت کی تحریک سے جو افسانہ نگار منسلک تھے، انہوں نے حقیقت کے نام پر عریاں حقیقتیں پیش کرنے کے بجائے
سماجی حقیقت نگاری کو پیش نگاہ رکھا، لیکن معاملہ یہ تھا جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ وہاں علامت نگاری، تجدید پسندی اور یہ ساری چیزیں جب ایک ساتھ آئیں تو کہانی تو وہ پیش کر رہے تھے حقیقت نگاری کو. اچھا ایک چیز اور بھی موضوع اور فکر کی سطح پر یہ کہ وہ فرد کی طرف زیادہ ان کی توجہ تھی، بجائے اس کے کہ معاملے کے جو روٹ کاز ہیں، جو اسباب ہیں کسی بھی مسئلے کے جو اسباب ہیں یا اس کے جو عوامل ہیں، ان کو سماج میں تلاش کرنے کے بجائے فرد کی زندگی سے اسے دریافت کرنے کی کوشش کی. اسے جو جنگیں ہوئی تھیں، عالمی جنگیں ہوئی تھیں، ان کے اثرات کے پس منظر میں اسے تلاش کرنے کی کوشش کی تھی. تو جدید افسانہ نگاروں نے حقیقت پسندی کو انسان کی نفسیات کی جو اندرونی پس منظر ہے اس میں پیش کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے. تو گویا ایک طرح سے شخصیت کی تہوں میں اتر کر کے اس کی اصل حقیقت کو پیش کرنے کی یہاں کوشش ہمیں ملتی ہے. جدید کے زیر اثر اٹل حقیقت کو پیش کرنے کا رجحان ملتا ہے. تمام جو اہم جدید افسانہ نگار ہیں ان کی تحریروں میں آپ دیکھیں گے کہ حقیقت پسندی کا عمل واضح نظر آتا ہے، لیکن جو چیزیں ہیں وہ آپ سامنے ابھی دیکھیں گے کہ کس وجہ سے آپ اس افسانے سے قاری دور ہونے لگا. علامت نگاری جیسے آپ سامنے رکھیے مثال کے طور پر، علامت نگاری جو ہے وہ مغربی مفکرین اور دانشوروں کے خیالات کے توسط سے ہمارے ہاں آئی ہے. اچھا فنی تدبیر کے طور پر ایک جو لٹری ڈیوائس کے طور پر جو علامت نگاری کا سمبولزم کا وہ ہے، وہ مصوری کا ایک اہم رویہ مانا جاتا ہے. تاہم جو اردو کے جدید افسانہ نگار ہیں انہوں نے اپنے احساسات و خیالات کے ساتھ ساتھ جذبات کی ترسیل کے لیے اشاروں اور کنایوں والی زبان اپنائی تھی. اشاروں اور علامتوں کی مدد سے اپنا مطلب بیان کرنے کا رواج اس زمانے میں عام ہوا، تو جس سے جو اظہار کی علامتی زبان عصر حاضر کے رجحانات کی نمائندگی کا ایک طرح سے ذریعہ بن گئی. اس زمانے میں جو رجحانات تھے اس عہد کے، اس کو پیش کرنے کا ایک اظہار، ایک ذریعہ کون سی زبان بنی؟ علامتی زبان. یہ جو سمبولزم کی تحریک ہے اس کا باضابطہ آغاز تو جو ہے 1885 میں ہوا تھا، جب بودلیئر نے اپنی تحریروں میں فطرت پسندی کے رد عمل کے طور پر، جو نیچرلزم ہے اس کے رد عمل کے طور پر علامت نگاری کو پیش کیا تھا. اور اس نے یہ اس پہ زور دیا تھا، اس پہ اسٹریس دیا تھا کہ بات کو سیدھے طور پر، راست طور پر بیان کرنے کے بجائے علامت کے پردے میں کہا جائے. یہی جو نظریہ تھا، اس نظریے کی روح سے یہ مانا گیا، یہ تسلیم کیا گیا کہ کسی بھی بات کو کھول کر بیان کرنے کے بجائے خاص علامتوں کے ذریعے ظاہر کرنا چاہیے. یعنی یہ ایک اسلوب، لکھنے کا ایک اسلوب، بات آپ وہی کہہ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے طریقہ کہ سیدھے طور پر آپ کہہ دیں. پریم چند اسکول کے جو افسانہ نگار ہیں ان کے افسانوں کو آپ پڑھ جائیں، پھر جدید افسانہ نگار جو ہیں ان کے افسانوں کو پڑھ جائیں، دونوں میں آپ کو یہ ملے گا کہ وہاں بات صاف طور پر سامنے کہی جانی، راست طور پر کہی جا رہی ہے، آپ کو بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے. وہاں جدید افسانہ نگاروں کے ہاں وہ علامت کے پردے میں وہ بات کہی جا رہی ہے، رمزیہ پیرائے میں وہ بات کہی جا رہی ہے. تو اب رمزیہ پیرائے تک جس کی رسائی ہوگی وہ تو بات سمجھ جائے گا، یعنی کہ خواص. لیکن عوام اس کو کیسے سمجھیں گے؟ اگر تخلیق کار نے بہت ہی شخصی، بہت ہی ذاتی قسم کی کچھ علامت استعمال کی ہے اپنی کہانی میں، تو اس کو سمجھنے کے لیے تو یا تو وہ خود واضح کر دے. تو یہ ایک پریشانی اس میں رہی. تو اس علامت جو نگاری تھی اس میں بات کو سیدھے طور پر نہ بیان کر کے علامت کے ذریعے سے بیان کرنا اور اشاروں اور کنایوں میں بات کہنے کو مستحسن اور بلکہ اس کا رویہ ہے کہ اسلوب رمزیہ پیرائے بات کہی جائے. تو اردو افسانے میں کا مطالعہ کریں تو دونوں طرح کی علامتیں ملتی ہیں آپ کو، واضح علامتیں بھی ہیں، پیچیدہ علامتیں بھی ہیں. تو مختصر یہ کہ جدید جو افسانہ نگار ہیں انہوں نے علامت پسندی کو، علامت نگاری کو اعلی اظہار بنایا. بعض افسانوں میں آپ دیکھیں کہ بعض علامتوں کے ذریعے وہ علامتیں کھول کر بیان کرنے کا اس میں وصف ملتا ہے،
اور بعض علامتیں بہت گنجلک ہیں، بہت پیچیدہ ہیں، تو ان کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اور یہ صرف افسانے کے ساتھ نہیں ہوا، اس عہد کی جو شاعری بھی ہے، اس شاعری میں بھی یہ چیز آئی کہ یہ جو سمبلزم ہے، یعنی علامت نگاری کا جو استعمال ہے، تو اپنے جذبات کے اظہار میں، اپنے جو احساس کے بیان میں اس پیرائے بیان کو داخل کیا گیا، یعنی کہ بات کو سیدھے طور پر نہ بیان کر کے اسے رمزیہ پیرائے میں داخل کیا گیا۔ تو اردو افسانے میں دیکھیں خاص طور سے کہ جو علامت نگاری کی جو روایت ہے، دونوں طرح کے اس میں رویے ملتے ہیں، منفی رویے بھی ملیں گے آپ کو اور مثبت رویے بھی ملیں گے۔ جدید افسانے کی انفرادیت کی بات ہو رہی ہے، ایک طرف تو ہم نے آپ کو بتایا کہ وہاں حقیقت پسندی ہے، اس میں علامت نگاری کے ذریعے سے بات کہی گئی، ایک چیز اور ہے، وہاں پر تجریدی اور تمثیلی اقدار کی وہاں نمائندگی ملتی ہے۔ یہ جو طرز اظہار ہے، یہ جو انداز نگارش ہے تجریدی اور تمثیلی، وہ جدید افسانے میں کافی مقبول ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز کے بعد عالمی سطح پر ان افسانوں کے موضوعات اور اس کے اظہار میں یہ تبدیلی آئی تھی۔ جدید افسانے میں تجریدی کیفیت اور خاص طور پر تمثیلی خصوصیت کے متعلق غور کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ جدید افسانہ نگاروں نے جو مغربی افکار کی بے شمار خصوصیات تھیں ان کو اپنی تخلیقی فکر کا حصہ بنایا ہے، اور اسی وجہ سے جو انگنت یورپی نفسیاتی فلسفے ہیں ان کی ندرت کو افسانوں میں جگہ ملی ہے۔ انسان کے جو شعوری اور لاشعوری کیفیت کو اجاگر کیا گیا ہے، افسانہ نگاروں نے کبھی ماورائے حقیقت یعنی کہ جو سرریلزم ہوتی ہے، کبھی اظہاریت ہے، کبھی وجودیت ہے، کبھی علامت ہے اور کبھی تجریدیت کو افسانوں میں اظہار کی خصوصیت کے طور پر شامل کیا ہے۔ تو جدید افسانہ جو روایتی افسانے ہیں ان سے اس معاملے میں بھی الگ ہے کہ اس میں جو پیرائے اظہار ہے اس میں یہ ساری چیزیں داخل ہو رہی ہیں، کہیں علامت نگاری ہے تو کہیں تجدیدیت کو داخل کر کے بات کی جا رہی ہے، یعنی اس کے اظہار میں وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ تو اب یہ سمجھیے کہ تجدیدیت اصل میں ہے کیا؟ یہ اظہار کا ایک ذریعہ ہے جس میں جو افسانہ نگار ہے یا تخلیق کار، شاعری میں بھی جو تخلیق کار ہے وہ کسی بات کو، موضوع کو یا اپنی بات کو جو ہے وہ مصوری کے میڈیم کے ساتھ سامنے لاتا ہے، یعنی پینٹنگ کی جو ہمارے ہاں وہ ہے، اور جو مغرب کے ظاہر ہے کہ یہ سارے نظریات، یہ سارے افکار وہاں پہلے آئے پھر اس کے بعد ہمارے ہاں آئے ہیں۔ تو یہ جو تجریدیت کا طریقہ ہے اس میں مصوری کی کم سے کم لکیروں سے مدد لی جاتی ہے، یعنی کسی شکل یا منظر کو ابھارنے کے لیے جیومیٹری کی جو اشکال ہوتی ہیں مختلف، جیسے کہ مثلث ہے، مربع ہے یا دائرہ ہے وغیرہ، سے اس سے مدد لیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے تجدید کی جو نمائندگی ہوتی ہے ان کے ذریعے سے، ان دائروں کے، یعنی کسی شکل کو، کسی منظر کو ابھارنے کے لیے وہ یہ جو مصوری کی اصطلاحات ہیں اس سے وہ وہاں سے اخذ کرتے ہیں اور اسے پیش کرتے ہیں۔ تو جب کوئی تجربہ کار اور مجھا ہوا تخلیق کار ہوتا ہے وہ جب اس کو استعمال کرتا ہے، لکیروں کی مدد سے کسی موضوع کو نمایاں کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ یہ طریقہ اختیار کرتا ہے، اور تو پھر اس کی تفہیم جو ہے میں دشواری ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو ایک عام قاری ہے اس کی ٹریننگ اس طرح کی نہیں ہوئی اس کے ذہن کی، تو وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتا ہے۔ جدید افسانہ نگاروں نے افسانہ لکھنے کے دوران پلاٹ، کہانی، کردار، مکالموں اور اس کے موضوع سے متعلق معاملات کو واقعات کی پیشکش کا وسیلہ بنایا۔ تو انہوں نے بہت سے واقعات جب پیش کیے، حالات پیش کیے یا معاملات کو پیش کیا، تو اس کے دوران کیا کیا کہ تجدید کے رجحان کو سامنے رکھا۔ اب لیکن یہ ہے کہ تجدید کی جو آڑی ترچھی لکیروں سے عام قاری کو ظاہر ہے کہ کوئی دلچسپی نہیں تھی، مصوری کے اس اہم رویے کی طرف، اظہار کا جو رویہ تھا مغرب کا، اس سے آگاہی نہیں تھے، اس سے باخبری نہیں تھی، تو اس کی وجہ سے جو عام قاری تھا اس نے اپنے آپ کو منسلک محسوس نہیں کیا، اس سے بہت زیادہ اس کی دلچسپی قائم نہیں رہ سکی۔ تو اس سے کیا ہوا کہ قاری
افسانے سے دور ہونے لگا۔ جدیدیت سے پہلے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں تمثیلی انداز بیان نظر آتا ہے، جیسے محمد حسین آزاد ہیں، وہ ان کے ہاں نرنگ خیال ہے، اور پریم چند کا ایک افسانہ ہے روٹھی رانی، اس میں تمثیلی انداز دکھائی دیتا ہے۔ زیادہ تر افسانہ نگاروں نے اردو کے جو ہے وہ تمثیل کی کیفیت کو وہاں سے مغرب سے حاصل کیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ یہ جو تمثیل کا انداز ہے مشرق کا، یہ تمثیل کا جو انداز ہے وہ مشرق کا ہے، لیکن اسے اردو میں یعنی اردو نثر میں انداز تو یہ مشرق کا ہے، یہاں کا ایشیائی ممالک کا ہے، لیکن اسے اردو نثر میں یورپ کے توسط سے رواج عام حاصل ہوا ہے، رواج حاصل ہوا ہے، اسے فروغ ملا ہے۔ تو افسانہ نگاروں کی ایک بڑی تعداد ایسی رہی ہے جنہوں نے پریم چند کے افسانے کو بنیاد بنا کر مغربی فکر کی نمائندگی یعنی کہ تمثیل کی طرف توجہ دی۔ ترقی پسند افسانہ نگاروں میں دیکھیں کہ علی عباس حسینی ہیں، اشک ہیں، عظیم بیگ چغتائی، حیات اللہ انصاری، احمد علی بیدی، عصمت چغتائی، کرش چندر، احمد ندیم قاسمی، غلام عباس، یہ سارے جو افسانہ نگار ہیں ان کے افسانوں میں تمثیلی اور تجریدی انداز جو ہے وہ جلوہ گر ہے۔ اس طرح ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ تمثیلی انداز بیان ترقی پسند نثر اور جدید افسانے کی خصوصیت میں داخل رہا ہے۔ غرض جدید افسانے میں تجرید کی وجہ سے ترسیل کے المیہ کا رجحان عام ہوا ہے، دوسری طرف تمثیلی طریقے کے استعمال سے قاری کو جدید افسانے کے جو کیفیاتی ماحول ہے اس سے ذہنی ہم آہنگی کا موقع ملا ہے۔ تو جہاں تمثیل، چونکہ ہمارے ہاں تمثیل پہلے سے تھی، آزاد اور پریم چند کی مثال ابھی ہم نے دی، تو اس سے یگانگت ایک تھی، ایک اس سے جڑاؤ اور ایک وابستگی قاری محسوس کر رہے تھے۔ تو جہاں تمثیلی انداز بیان ہے وہاں تو بات بن گئی، لیکن جو تجریدی والا معاملہ تھا، جہاں پر آڑی ٹیڑھی ترچھی لکیروں کے حوالے سے جو مسائل کو بیان کر رہے تھے افسانہ نگار، وہاں پر ظاہر ہے کہ ایک عام قاری کو بڑی پریشانی ہوئی، دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ جدید اردو افسانہ مغربی افکار سے فیض اٹھا کر کے اپنا سفر شروع کرتا ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔ تو یہاں کے جو تخلیق کار ہیں انہوں نے مغربی کلچر، مغربی تہذیب، مغربی نظریات اور مغرب کے جو ادبی رجحانات رہے ہیں ان کے زیر سایہ افسانے لکھنے شروع کیے۔ چونکہ وہ مغرب سے درآمد کیے ہوئے خیالات تھے، افکار تھے، اور ان افکار کو وہ پیش کر رہے تھے اپنے افسانوں میں، اس لیے ان کا جو لب و لہجہ تھا، لفظی کیفیات میں جو اجنبیت اور نامانوسیت تھی تو وہ پائی جاتی تھی۔ ان کے افسانوں میں ایک کھلے پن کا احساس اور موضوعات و مسائل کے اظہار میں بے باکی کے عناصر ملتے تھے، اس لیے اردو افسانے کا قاری چونک پڑا، کیونکہ اس سے پہلے جو اس نے افسانے پڑھ رکھے تھے وہ بالکل وہ اپنی تخلیقی بنت میں اس طرح کا کوئی عنصر نہیں رکھتے تھے کہ وہ آپ کو بالکل آپ کو متاثر کرتے تھے۔ وہ سارے افسانے ان کے آپ کو ایک کیفیت آپ کے اوپر طاری ہوتی تھی ان افسانوں کو پڑھ کر کے، لیکن آپ کو چوکانے یا یہ جو بات تھی کہ اسٹوری اینٹی اسٹوری، یہ ساری باتیں وہاں پر نہیں تھیں، یا اس طرح کے جو قاری سے افسانے سے دوری کا جو معاملہ تھا وہ ساری باتیں اس وقت نہیں تھی۔ ان تمام باتوں نے جو باتیں ابھی میں نے بتائی ہیں اس نے جدید افسانے کو اہم بنانے کے ساتھ ساتھ اسے ممتاز اور منفرد بھی بنایا تھا۔ ان میں مغربی نظریات کی جھلکیاں بھی تھیں، خاص طور پہ فرائیڈ کے نظریات ظاہر ہے کہ اس نے بہت سارے نظریے دی، اس میں ایک جو شعور، لاشعور اور تحت شعور کی کا نظریہ، یعنی کہ اس نے انسانی دماغ کو 3 خانوں میں تقسیم کیا تھا، اور پھر تحریر نفسی کا جو سائیکو انالیسس کا جو ان کی تھیوری تھی، اس کے اثرات کے تحت ظاہر ہے کہ وہ تو ہمارے ہاں وہ جو انگارے کا مجموعہ شائع ہوا تھا وہاں سے شروع ہو گیا تھا ان کا عمل دخل، لیکن اور بھی بڑے پیمانے پر جدید افسانے میں ہمیں ان کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو فرائیڈ کے توسط سے اردو افسانوں میں نفسیاتی تحلیل و تجزیہ کی لہر شروع ہوئی۔ کارل مارکس کے جو اشتراکی نظریات تھے اور مذہب بیزاری، اور اسی طرح سے جیمز جوائس کے جو نظریات تھے، جو فنی نظریات تھے، باریکیاں تھیں،
یہ ساری چیزیں آپ نے میں نے وہ جو انگارے کے اوپر جو لیکچر ہے اس وہاں سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں کہ ان میں ان چیزوں کو ذرا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک اور اہم خصوصیت اور خوبی جو جدید افسانے کی ہے اور جس کی طرف اشارہ کہنا چاہیے کہ کرنا ہے، وہ ہے کہ انسان کی بے باکی اور جنسی موضوعات سے اس کی دلچسپی اور وابستگی۔ روایت سے انحراف کے طور پر ان رجحانات و میلانات اور رویوں کو فروغ ملا، بڑھاوا ملا۔ ظاہر ہے کہ اس سے اردو افسانے کی جو سمت و رفتار تھی اس پر اثر پڑا تھا، اور جدیدیت کے زیر اثر تحریر کردہ افسانوں کو نشان تنقید بنایا جانے لگا تھا۔ اور جیسا کہ میں بار بار ابھی 2-3 بار یہ بات آئی کہ ترسیل کا جو مسئلہ پیدا ہوا، ظاہر ہے کہ وہ جو گنجلک علامتیں تھیں، جو پیچیدہ علامتیں تھیں، یا جو تجریدی افسانے لکھے گئے جدیدیت کے زیر اثر، اس سے جو قاری کی جو دوری ہوئی، اس کے نتیجے میں یہ ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ وہ اس کے اگینسٹ میں بھی بات گئی۔ لیکن بہرحال ایک تجربے کے طور پر ہمارے سامنے جدید افسانے میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو اصل میں جو کہنا چاہیے کہ جو یہ پیچیدگی پیدا ہوئی، یہ جو قاری کی جو دوری کا معاملہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پیچیدگی پیدا ہوئی، وہ افسانے سے دور ہوا، اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ یہ ساری چیزیں جو تھیں، جو افسانے اور جو نظریات جدیدیت میں ہمیں دکھتے ہیں، وہ مانگے کا ایک طرح سے اجالت تھی، اس لیے اس میں ہندوستانی معاشرت کی جھلکیاں نہیں ملتی اور مغربی طرز معاشرت کی چھاپ دکھائی دیتی ہے۔ کہیں کہیں آپ دیکھیں گے کہ مشرقی طرز معاشرت بھی ہے، لیکن جدیدیت سے منسلک بیشتر افسانہ نگاروں نے مغربی افکار و نظریات اور معاشرے سے چونکہ استفادہ کیا تھا اور استفادہ کرتے ہوئے انہیں ہی برتا تھا، اس لیے ہمیں ایک جو بیگانگی کی کیفیت ہمیں ملتی ہے، کہنا چاہیے کہ ہم اس سے ایسوسیٹڈ فیل نہیں کرتے۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے، جدید افسانہ نگاروں کا کارواں آگے بڑھتا رہا، جدید رجحانات، نئی خوبیوں اور نئے طور کا کہنا چاہیے کہ یہ افسانہ نمائندہ ہو گیا تھا۔ جدید اردو افسانے میں حقیقت پسندی، اشاریت پسندی، تجریدی و تمثیلی انداز بیان کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ کن بنیادوں پر جدید اردو افسانے کی انفرادیت قائم ہے، وہ کون سی خوبیاں ہیں۔ یہ ایک طرح سے خصوصیات ہیں، لیکن اس کو اور اچھے طرح سے سمجھنے کے لیے یہ آپ جانیے کہ وہ کون سی خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے یہ دوسرے افسانوں سے الگ ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ترقی پسند افسانوں میں بھی انسانی جذبات و احساسات اور اس کی زندگی کے مسائل کی بھرپور ترجمانی کی گئی ہے۔ انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں جیسے روٹی، کپڑا، مکان اور زندگی کے جو دوسرے مسائل ہیں، ترقی پسند افسانوں نے ان مسائل کو سامنے وہ لے آئے ہیں، ترقی پسند افسانوں نے پیش کیا ہے۔ دوسری طرف جدید افسانے کی خوبی یہ رہی ہے کہ اس کے موضوعات بھی انسان اور اس کی زندگی کے ارد گرد گھومتے نظر آتے ہیں۔ اس کے جسمانی ذہن و قلب کو پیش نگاہ رکھا گیا، ساتھ ہی انسان کے روزمرہ کے مسائل اور جنسی تسکین کے مراحل کو بھی بیان کیا گیا۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک بالکل الگ کہانی، ایک الگ پیرائے میں ہمیں کہانی نظر آتی ہے، یعنی جو ہمارے ہاں روایتی کہانی ہے اس کے مقابلے میں جو جدید افسانے کی کہانی ہے وہ ہمیں بالکل ایک الگ ڈھرے کی کہانی بیان کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ جدید افسانے میں دوسرے افسانوں کے طرز پر پلاٹ، کردار اور آپسی کشمکش کے علاوہ عروج و زوال کی جو ہے تمام کیفیتیں سامنے آتی ہیں، لیکن اس افسانے کی انفرادیت جو ہے یہی ہے کہ ان افسانہ نگاروں نے نئے انداز، نئی کیفیت، نئے اظہارات اور نئی تشبیہات و استعارات کو اردو افسانے میں شامل کر کے اس کے دامن کو وسیع سے وسیع تر کیا ہے۔ دوسری طرف قابل غور بات یہ بھی ہے کہ یہ تمام خوبیاں، یہ تمام خصائص مختلف طریقوں اور حوالوں سے، یعنی کہ حقیقت پسندی،
اشاریت پسندی، علامت نگاری، تجریدیت، تمثیلی، اظہاریت، وجودیت اور ماورائے حقیقت کے توسط سے یورپی ممالک اور خاص طور سے مغربی دنیا سے جو حاصل شدہ تصورات کو ایک نئی دنیا میں پیش کیا ہے۔ اس لیے جدید افسانے کی جو انفرادیت ہے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ المیہ، جیسا کہ میں نے بتایا کہ جدید افسانے کا المیہ اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو صرف اتنی بات ہے کہ اس میں جو اینٹی اسٹوری کی بات آئی کہ اس نے جو ہمارے ہاں جو روایتی کہانی کی ترتیب تھی اس کو پلٹ دیا، اس کی وجہ سے ایک چیز سمجھنے میں دشواری ہوئی۔ دوسری چیز یہ ہوئی کہ جو پیرائے بیان ہے، کہانی تو ہے ان کے ہاں، لیکن جو پیرائے بیان ہے اس میں علامت نگاری اگر بہت پیچیدہ علامتیں استعمال کرتی تو ظاہر ہے کہ اس کا اپنا ایک تفہیم کا ایک اپنا مسئلہ تھا وہاں پہ۔ اسی طرح سے تجریدیت کے زیر اثر جو جن افسانوں میں تجریدیت کا پیرائے بیان اختیار کیا گیا، اس نے بھی جدید افسانے میں کہانی کا المیہ پیدا کیا۔ ظاہر ہے کہ ہر آدمی کی جو ذہنی تربیت ہے وہ اس سطح کی نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح کے افسانوں کو سمجھ سکے جن میں کہ اینٹی اسٹوری کو استعمال کیا گیا ہو، جن میں نہ صرف یہ کہ اینٹی اسٹوری بلکہ تجریدیت جس کا میں نے ذکر کیا، یا علامت نگاری جو بہت ہی پیچیدہ علامتیں ان کا استعمال کر کے کوئی بات کہی گئی ہو۔ تو اس طرح سے یہ جو ایک دوری تھی، کہنا چاہیے کہ ان کے جو عام قاری تھا اردو افسانے کا، اس کی دوری اس سے بنتی گئی۔ تو یہ جو بنیادیں ہوئیں، یعنی ترسیل کے المیہ کی وجہ سے یہ اس کی وجہ سے جو عام قاری تھا اس افسانے سے دور ہوا، اور اس کو کہیں نہ کہیں یہ محسوس ہوا کہ اس میں کہانی پن کم ہے، اور کہیں کہیں اصل میں جو جدید افسانہ نگار تھے ان میں سے کچھ نے، سب نے نہیں، کچھ نے انتہا پسندی بھی کی کہ اس طرح سے چیزوں کو بیان کیا، اتنی شخصی اور ذاتی قسم کے علائم اس میں استعمال کیے، جس کی وجہ سے یہ اور بھی یہ جو مسئلہ تھا، جو گیپ تھا انڈرسٹینڈنگ کا، یعنی قاری کا جدید افسانوں کو سمجھنے کے حوالے سے دونوں کے درمیان جو گیپ پیدا ہوا وہ بہت، یعنی جو خلیج ہوئی ایک طرح سے اس کی تفہیم میں ان کو بہت دشواری ہوئی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اختصار میں اگر کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جدید افسانے میں روایت سے انحراف کے ساتھ ساتھ ایک غیر معتدل انداز و اسلوب کا رجحان پایا جاتا ہے۔ غیر معتدل جب ہم کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارے ذہن میں جو تجریدی انداز بیان ہے اور اسلوب ہے وہ ہے، علامت کا اسلوب ہے، اور پھر یہ کہ اینٹی اسٹوری والی جو بات ابھی میں نے آپ کو بتائی وہ بھی ہے۔ تو جدید افسانے کی انفرادیت کہانی پن کا جو روایتی تصور ہے، یعنی اسٹوری کو اینٹی اسٹوری میں بدلنے میں اور کبھی کبھی ماورائے کہانی میں بھی پوشیدہ ہے۔ یعنی جدید افسانے کی جو انفرادیت ہے، نئے انداز میں نئی کیفیت، نئے اظہارات اور نئی تشبیہات کو افسانے کی ضرورت کی حیثیت سے ایک اہمیت اس کو دی گئی، اس کو یعنی اس کی ایک خوبی ایک بتائی گئی۔ اینٹی اسٹوری کا جو رویہ جدید افسانے نے اپنایا، اس نے اسے تو فائدہ تو کم پہنچایا لیکن نقصان زیادہ پہنچایا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جیسا میں نے ذکر کیا کہ وہ ایک عام قاری کی جو ٹریننگ تھی، ذہنی تربیت کا جو معاملہ تھا، وہ اس سطح کا نہیں تھا کہ وہ اسے سمجھ سکے۔ تو غرض جو ہے جدید افسانے میں علامت، تجرید اور فلسفیانہ افکار سے اس کی حیثیت ایک چیزتا کی ہو گئی تھی، اور اس کی مقبولیت صرف پڑھے لکھے سنجیدہ قارئین کا جو حلقہ تھا وہاں تک محدود ہو کر کے رہ گئی تھی۔ بہت بہت شکریہ۔